صلوات صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم العجز آفت والصبر شجاعت والزہد ثروت والورع جنت ونعم القرین الرضا بواز بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمد کے ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے درس نہج البلاغہ کے عنوان سے آج ہم نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 4 آپ حضرات کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور درس پسند آئے گا اور تمام مومنین کو بھی جو ہے درس کو شیئر کریے گا تاکہ تمام مومنین اس درس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ درس نہج البلاغہ ایک اہم درس ہے جس کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے اور معاشرے میں انہی دروسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے خصوصاً جو نوجوان نسل ہے وہ جہاں دنیاوی کتب پڑھتے ہیں وہاں ایک برنامہ ریزی کر لیں تاکہ ان میں سے اسلامی کتب پڑھنے کا بھی شیڈول شامل ہو تاکہ دنیاوی کتب کے ساتھ دینی کتابیں بھی پڑھی جا سکیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہم نے آن لائن کا شروع کیا ہے آپ حضرات کی تعاون سے کہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کا یہ تعاون ساتھ رہے گا کہ ہم جو ہے اس سے آگے بڑھاتے رہیں گے اور دروس جو بھی ہیں بیان کرتے رہیں گے۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے وہ کلمات نورانی بیان کیے ہیں جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، جو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، جو ہماری یہ دنیا بھی سنوار سکتے ہیں تو آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم امیر الکائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو کلمات، وہ خطوط، وہ خط یا جو خطبات ہیں اور جو مختصر کلمات ہیں ان کو پڑھ کر ہم خود بھی عمل کریں اور دیگر مومنین تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ مومنین بھی اس نورانی دروس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ باوجہ بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ حکمت نمبر 4 میں امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ العجز آفت، فرماتے ہیں کہ ناتوانی کیا ہے؟ یہ ایک بے بسی ہے، یعنی بے بسی ایک نامردی ہے۔ انسان جو ہے معاشرے میں کچھ ایسے انسان ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے انسان ہیں جو کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ مثلا کچھ علمی اعتبار سے ناکام ہے، کچھ جو ہے جسم کے اعتبار سے ناکام ہے، کچھ جو ہے فکر کے اعتبار سے ناکام ہے۔ تو مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں العجز آفت، فرماتے ہیں معذوری جو ہے ایک آفت ہے، مشکلات ہے، اور یا ایسے لفظوں میں کہوں کہ یہ نامردی ہے۔ اچھا، معذوری جو ہوتی ہے کچھ اقسام کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا قسم معذوری کا ہوتا ہے وہ علمی معذوری ہوتی ہے، یعنی جو انسان پڑھ لکھ نہیں سکتے، جسے ان پڑھ کہا جاتا ہے،
وہ کیا ہے؟ علمی معذور ہیں کہ بھائی وہ پڑھ لکھنے کے قابل نہیں ہے. یعنی جو مولا فرماتے ہیں ناتوانائی جو انسان میں ہوتی ہے، یعنی قوت کا نہ ہونا، یہ 4 طرح کی قوت ہوتی ہے. ایک علمی قوت ہوتی ہے، دوسری جسمانی قوت ہوتی ہے، تیسری معاشی قوت ہوتی ہے، اور چوتھی جو ہوتی ہے وہ فکری قوت ہوتی ہے. جس کسی انسان میں یہ 4 قوتیں پائی جاتی ہیں تو وہ انسان کامل ہوتا ہے، وہ انسان افضل ہوتا ہے عزیزان من. یعنی جو انسان جو ہے مثلا علمی اعتبار سے قابل ہے، اور وہی انسان اگر جسمانی اعتبار سے قابل ہو اور معاشی اعتبار سے بھی قابل ہو اور فکری اعتبار سے قابل ہو تو وہ جو ہے حقیقت میں کامل انسان ہو جاتا ہے. اور جو انسان اگر جس میں علمی معذوری ہے، یعنی وہ علم نہیں پڑھتا یا خود نہیں پڑھتا، اس کے الگ اسباب ہیں کہ بھئی کیوں نہیں پڑھا. ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ خود نہیں پڑھتا، دوسرا یہ ہے کہ پڑھنے کے قابل ہے لیکن اسے وہ ماحول مہیا نہیں کیا جاتا جس سے وہ علم پڑھے، یعنی اس کے والدین یا کسی اور وجہ سے وہ اسے روکتے ہیں کہ بھائی پڑھائی لکھائی چھوڑ دو تاکہ اور کام کاج کرو. تو وہ کیا ہے؟ ایک علمی معذوری. دوسری جسمانی معذوری ہوتی ہے. جسمانی معذوری یعنی انسان کے جسم میں مثلا نقص عیب ہو جاتا ہے. کبھی کبھار جو قدرتی ایک ہوتا ہے، کبھی کبھار جو انسان کسی ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں مثلا اس کے جو ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے، پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، یا اور کوئی مثلا جسمانی نقص پیدا ہو جاتا ہے. یا اسی طرح ایک اور معاشی معذور ہوتا ہے. معاشی یعنی غربت، وہ غریب ہے، تنگ دست ہے. تنگ دست یعنی وہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے معاشیات کے لیے جو ہے مال و زر کے لیے پریشان ہوتا ہے. تو ناظرین محترم، چوتھا معذور جو ہوتا ہے فکری، یعنی وہ سوچ، اس کی سوچ مثبت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی منفی سوچ ہوتی ہے، یا اس کی سوچ جو ہوتا ہے، فکر جو ہوتا ہے، وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ انسان ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں. یعنی جو بھی انسان میں یہ 4 معذوریاں پائی جاتی ہوں تو وہ انسان معاشرے کا ناکام ترین فرد کہلاتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے. یعنی یہ ناتوانائی کیا ہے؟ یہ العجز آفت، جو مولا فرماتے ہیں جو ناتوانائی کیا ہے؟ آفت ہے. اچھا، یہ کمزور شخص معاشرے میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. یعنی کمزوری، چاہے وہ علمی کمزوری ہو، جسمانی کمزوری ہو، یا معاشی کمزوری ہو، یا اسی طرح فکری کمزوری ہو، یہ 4 کمزوریاں جو ہو جس کسی میں ہو تو وہ کچھ بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ سستی اور نااہلی ہے اس کا سبب، کہ وہ معاشرے کا ناکام ترین فرد ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ غربت نکلتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے غربت کو ختم کر دے، معاشرے سے جو ہے مشکلاتوں کو ختم کر دیں، تو کیا کریں؟ سب سے پہلے سستی کو ختم کر دیں، نااہلیت کو ختم کر دیں. اگر ہم اہل افراد ہو جائیں گے اور اگر سستی کو ختم کر دیں گے تو معاشرے میں غربت ختم ہو جائے گی، معاشرہ خود بخود سنور جائے گا. یعنی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوششیں کریں. اچھا، یہ ناتوانی کا نقصان کیا ہے؟ کہ انسان کو درجے کمال تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، مانع ہو جاتی ہے. ناتوانائی جو ہوتی ہے، کمزوری جو ہوتی ہے، میں نے آپ کو 4 کمزوریاں بیان کی. 4 کمزوریاں جس کسی میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو درجے کمال تک پہنچنے سے روک دیتی ہے. عزیزان من، تو ہمیں چاہیے کہ کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، سستی نااہلی کو ختم کر کے ہم معاشرے کے ایک بہتر فرد ہو سکے. جو مولا نے کہا ہے کہ العجز آفت، مولا نے ناتوانائی کو آفت قرار دیا ہے. آفت یعنی کیا چیز ہے؟ آفت
آفت یعنی جس طرح جو ہمارے فصلوں میں کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے، یا کوئی آندھی آ جاتی ہے، یا کوئی اور زلزلہ وغیرہ آ جاتا ہے، تو آفت کے آنے سے جو ہے فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، آفت کے آنے سے ہمارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ملک تباہ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، آفت کے آنے سے۔ تو مولا نے کیا کہا ہے؟ العجز آفت، کیا ہے؟ ناتوانائی کیا ہے؟ یہ آفت ہے۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے آفت آتے ہوئے ہی ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے وجود میں اگر یہ کمزوریاں آ گئی، انسان کے وجود میں اگر ناتوانائی آ گئی، تو انسان کا وجود، انسان کا کردار، انسان کا رفتار و گفتار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے مثال کیا بیان کی؟ جس طرح اگر آفت کے آنے سے فصلیں تباہ ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، اسی طرح جو ہے اس ناتوانائی کو مولا نے آفت قرار دیا ہے کہ جس انسان میں یہ ناتوانائی ہے تو وہ کیا ہے؟ آفت ہے۔ یعنی آفت کے آنے سے کیا چیز مشکل پیدا ہو جائے گی؟ یعنی آفت کے آنے سے انسان کا وجود تباہ و برباد ہو جائے گا، انسان کا نام جو ہوگا وہ خراب ہو جائے گا۔ یعنی وہ انسان جس میں یہ ناتوانائی ہو تو وہ نہ علمی کام کر سکے گا، نہ وہ جسمانی کام کر سکے گا، نہ وہ اقتصادی معاشی کام کر سکے گا، اور نہ ہی وہ فکری کام کر سکے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا وجود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو عزیزان من، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ انسان کے وجود کو ابدیت بخشنے کے لیے، ہم اپنے آپ کو بلند و بالا کرنے کے لیے، درجے کمال تک پہنچانے کے لیے کیا کریں؟ جو ہے سستی نااہلی کو ختم کر کے ہم کچھ کام کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو مولا فرماتے ہیں دوسرا کلمہ جو ہے اسی چوتھی نمبر حکمت میں، جو پہلے مولا نے کیا فرمایا کہ العجز آفت، اس کے بعد فرمایا بس صبر شجاعت۔ صبر کیا ہے؟ شجاعت ہے، صبر ہمت ہے۔ یہ ایک جو ہے مثبت نقطہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب دے رہے ہیں۔ اس صبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صبر ہمت ہے، اور یقیناً ظاہراً دیکھتے ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں اور اسی طرح گناہگار عوامل کے مقابلے میں اور خدا کی اطاعت کی راہ میں اور اسی طرح وقت کے مصائب کا سامنا کرنے کے مقابلے میں ایک طرح کی ہمت چاہیے انسان کو۔ جس کسی میں انسان میں ہمت ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مشکلات کو برداشت کر سکے گا۔ یعنی جس کسی میں ہمت ہوگی، شجاعت ہوگی، تو وہ کیا ان مراحل سے آسانی سے گزر جائے گا۔ جس کسی انسان میں اگر ہمت شجاعت نہیں ہے تو وہ معاشرے کے ظلم سے ختم ہو جائے گا، یا کسی اور وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی میں صرف بہادر شخص جو ہوگا وہی انسان جو ہو کامل ہو جائے گا۔ صبر کی مثال تاریخ میں بہت ساری ملتی ہیں۔ صبر کے بارے میں قرآن مجید میں خداوند متعال نے بہت ساری آیات بیان کی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارے جو صبر کرتے ہیں، جو شجاع ہے، جو بہادر ہے، ان مشکلات کے آنے سے جو ہے ان میں ہمت ہے، جرأت ہے، بہادری ہے، تو خدا بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ صبر اختیار کریں۔ مشکلات آنی جانی ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ صبر اختیار کریں۔ تاریخ انسان، تاریخ آدم اور تاریخ اسلام میں
صبر کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام خدا کا نبی ہے، وہ نبی جس پر اتنی مشکلاتیں ڈھائی گئی، امت نے ان پر پتھراؤ کیا، بائیکاٹ کیا، لیکن اس نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مولا جو فرماتے ہیں الصبر شجاعت، صبر کیا ہے؟ ہمت ہے۔ تو خدا نے جو انبیاء، جو ائمہ بھیجے، انہوں نے عملی اعتبار سے صبر کر کے بتایا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مشکل آ جائے تو کبھی بھی صبر کا دامن مت چھوڑنا، ہمیشہ صبر کرتے رہنا، تبھی آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ان انبیاء نے، ائمہ نے صبر کر کے بتایا کہ صبر کس طرح کیا جاتا ہے۔ عزیزان من، جناب نوح علیہ السلام پر اتنی مشکلات آئی لیکن انہیں کبھی صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح جناب ابراہیم، وہ نبی ہے جس کو نمرود نے آگ کے ایک بڑے جگہ پر پھینک دیا، منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن جناب ابراہیم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ عزیزان من، اگر جو حقیقی جو بندے خدا ہوتے ہیں ان کو دنیا کی مشکلاتیں کبھی تکلیف نہیں دیتی، یعنی جو حقیقی بندے خدا ہوتے ہیں ان کو چاہے آگ میں ڈالا جائے، ان کو چاہے قتل کیا جائے یا ان پر چاہے پتھراؤ کیا جائے، لیکن وہ کبھی بھی دنیا کی ان مشکلات سے کبھی بھی ڈرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے عملیاً جو ہے درس دیا ہے کہ دنیا کے مشکلات سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھیے، اس کا بیٹا خدا سے حکم دے رہا ہے کہ اپنے پیاری چیز کو ذبح کرو، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اس سے بڑا صبر اور کون سا ہونا چاہیے؟ اسی طرح جناب ایوب نبی، ایوب کا نام سنتے ہی صبر یاد آ جاتا ہے۔ ہر نبی پر مشکلاتیں تو آئی لیکن جو جناب ایوب علیہ السلام نبی پر آئی وہ کسی اور نبی پر نہیں آئی۔ عزیزان من، تو کیا ناظرین محترم، جناب ایوب نبی نے سے جب ان کے بیٹے مر گئے تب اس نے صبر کیا، اس کے جانور جو مال و حیوان تھے وہ مر گئے، اس نے صبر کیا، اس کی زراعت جو تھی اس کا وہ تباہ و برباد ہو گئی، اس نے صبر کیا۔ یعنی جناب ایوب نبی پر دنیاوی اعتبار سے جو تمام مشکلاتیں ڈھائی گئی لیکن اس نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ عزیزان من، اسی طرح اگر ہمارے اوپر خدا نخواستہ کوئی مشکلات آ پڑے تو ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور اسی طرح جناب یعقوب نبی، اس نے بھی خوب صبر کر کے دکھایا ہے۔ اس سے جناب یوسف جیسا بیٹا چھینا گیا تو وہ کیا؟ اس نے صبر کر کے بتایا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور حیات نبوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے پیغمبر اسلام سے جو ہے بائیکاٹ کیا ہے، پیغمبر اسلام کو مشکلات میں ڈالا ہے، پیغمبر اسلام نے جو ہے ہجرت کی ہے، پیغمبر اسلام سے جنگیں کی گئی، لیکن پیغمبر اسلام کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اس نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی اور صبر کر کے ہمیں دستور دیا ہے، یہ قانون دیا ہے کہ آپ بھی کبھی صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ عزیزان من، اسی طرح امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے جس طرح صبر کیا ہے اس طرح کسی اور نے نہیں کیا۔ علی بن ابی طالب نے ابتدائے اسلام سے لے کر دور حیات کے آخر عمر تک مولا کائنات سے جنگیں کی گئی،
वो लोग जो काफर मुशरिक थे वो इस्लाम मुसलमानों पर, पैगंबर इस्लाम पर हमले आवर थे, और वहां अमीर कायनात जो है मुदाफिर रसूल बनकर जो है खड़े रहते थे। ये क्या, अमीर अल मोमिनीन ने सब्र कर दिया। इसी तरह पैगंबर इस्लाम के विसाल के बाद जो पैगंबर अमीर कायनात अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब को जो है हक के खिलाफत न दिया गया, उस पर अमीर अल मोमिनीन ने भी सब्र करके दिखाया। इसी तरह अमीर जनाब रिसालत माब की शहादत होती है, जनाब सैयदा की शहादत होती है, तो ये क्या, अमीर कायनात अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने सब्र करके बताया कि इस तरह सब्र किया जाता है मुश्किलात के आने से। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने हदफ को जो है मुअय्यन करे। हदफ अगर हमारा इरादा अगर अटल है, इरादा पाक है, हमारा मकसद पाक है, तो हम अगर मुश्किलातें आए तब भी हम सब्र करके उस हदफ को हासिल करने की कोशिश करें। इसी के उसके बाद जनाब इमाम हसन मुज्तबा की तारीख में मौला ने कितना सब्र किया है, क्योंकि ये शुजाअत है। जो मौला फरमाया सब्र शजाअतुन, सब्र क्या है, हिम्मत है, और हिम्मत खुदा के खास अंबिया और औलिया ने करके बताई कि इस तरह मुश्किलात के आने से हिम्मत की जाती है अज़ीज़ान मन। और इसी तरह कुरान ने सब्र करने वालों को बड़ा अजर, बेहिसाब अजर दिया है। खुदा ने मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नमा युवफ़्फ़िस साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। कुरान कहता है कि बेतहकीक जो साबिर हैं उनको खुदा बिगैर हिसाब के अजर दे देता है। जिन्होंने सब्र किया खुदा उनको बिगैर हिसाब के अजर दे रहा है अज़ीज़ान मन। तो हमें चाहिए कि सब्र यानी हिम्मत करें, हौसला बुलंद रखें और माशरे में वो काम करें जिस काम करने की ज़रूरत हो, उन कामों को अंजाम देने की कोशिश करें। इसी तरह दूसरा जो फ़ायदा है सब्र करने वाले की, कुरान जो उसको रहमत इलाही मिलती है। जनाबे अय्यूब नबी के बारे में कुरान ने रहमत इलाही का जो लफ्ज़ कहा गया। तो अज़ीज़ान मन, इसी जो है मौला कायनात ने इस हिकमत नंबर 4 के दूसरे नुक्ते में क्या, सब्र शजाअतुन, सब्र क्या है, हिम्मत है। तो हमें चाहिए कि सब्र अख्तियार करें, जो भी मुश्किल आए लेकिन सब्र का दामन न छोड़ें। इसी तरह मौला फरमाते हैं आगे कि वज़ुहद सरवतुन, और जुहद क्या है, ये दौलत है। एक होती है पैसों की दौलत और एक होती है आमाल की दौलत। ये क्या है, आमाल की दौलत है। जो मौला फरमाते हैं कि जुहद क्या है, दौलत है, सरवत है। इंसान को अगर सरवत चाहिए, दौलत चाहिए, तो वो क्या, जुहद अख्तियार के जाने मन। जुहद यानी जुहद है क्या, जिसे हम जाहिद कहते हैं। एक होता है आबिद, दूसरा होता है जाहिद। जाहिद शख्स वो होता है जो दुनिया से दूरी अख्तियार कर चुका हो, यानी जिसकी दिल में दुनिया न बसी हो, दुनिया को वो तलाक दे चुका हो, दुनिया की तरफ उसने कभी रुजू ही न किया हो, दुनिया की खातिर उसने कभी कोई काम ही अंजाम न दिया हो, तो उसे कहते हैं जाहिद। अब हम अपने आप में ढूंढें कि हम में से कौन जाहिद है। अज़ीज़ान मन, माजरत के साथ ये जुमला कहना पड़ता है कि हम जो है इतने तो ख्वाहिशात नफसानी के पैरोकार हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात खाने में, पहनने में, चलने में क्या मुतकब्बिर हो जाते हैं, तकब्बुर अंजाम देते हैं। ये क्या है, हमारी दिलों में जब जो है हमारी दिलों में ये ख्वाहिशात नफसानी आ जाती है तो हम क्या, हमारी दिलों में दुनिया बस जाती है, दीन निकल जाता है। तो जो जिसके दिल में जुहद होगा, जो जाहिद होगा, तो दुनिया उससे दूर होगी।
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام نیکیوں کو ایک جگہ جمع کرو اور تالا لگاؤ، اور اس کی چابی کیا ہے؟ وہ زہد ہے۔ یعنی تمام نیکیوں کی، جس طرح تمام برائیوں کے جمع کر کے اس کی چابی کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، اور اسی طرح تمام نیکیوں کو جمع کر کے یکجا کیا جائے تو اس کی چابی کیا بنے گی؟ وہ مولا فرماتے ہیں وہ زہد ہے۔ اور اسی طرح مولا فرماتے ہیں زہد آرزو کو کوتاہ کرتا ہے، کم کرتا ہے۔ انسان کی آرزو جو بلند ہوتی ہے، جو اگر وہ زاہد ہوگا تو اس کی آرزو ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک مہم نکتہ، زہد یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو حلال چیزیں کھانے یا پہننے سے روکے رکھے، نہیں، یا جو اپنے مال کو ضائع کرے، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس کے بس میں ہو، زیادہ کی خواہش نہ کرے کہ مثلاً کہ مجھے جو ہے مثلا کھانے کے لیے جو پیسے ہیں 100 روپیہ ہے، فرض کرو مجھے، تو 100 روپے کے مطابق ہی جو ہے میں وہ کھانا کھاؤں، نہیں تو اگر مجھ میں دنیا بسے گی تو میں حرام کھانے سے مجبور ہو گا کہ تاکہ حرام پیسے کماؤں اور اچھے اچھے غذائیں کھاؤں یا پہنوں۔ اسی طرح اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الورع جنتن، فرماتے ہیں ور سپر ہے جس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ ڈھال کے بارے میں آپ نے ضرور سنا، پڑھا اور دیکھا ہی ہوگا کہ ڈھال کون پہنتا ہے؟ یہ ایک جنگی چیز ہے، جو لوگ اس زمانے میں جنگ کیا کرتے تھے وہ ڈھال پہنتے تھے، اپنے جسم پر ڈھال بھی پہنا کرتے ہیں۔ ڈھال یعنی انسان کو حملوں سے بچاتی ہے، جسمانی حملوں سے، اگر گولی آئے یا کوئی تیر یا کوئی تلوار کا وار ہو تو وہ ڈھال کے ہوتے ہوئے کیا ہوگا؟ بچاؤ ہوگا، دفاع ہوگا۔ یعنی انسان کے جسم کے دفاع کے خاطر یہ ڈھال بنائی گئی ہے کہ اگر اس پر تیر یا تلوار یا گولی کا وار ہو تو وہ یہ ڈھال آگے پیش کرے تاکہ اس وار سے حملے سے بچ سکے۔ یہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اچھا، جو یہاں الورع جنتن کہا گیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ الورع جنتن یعنی ورع کیا ہے؟ وہ ڈھال ہے، سپر ہے۔ اچھا، ورع اور تقوی میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ تقوی یعنی اپنے آپ کو صرف گناہوں سے بچانا، یہ بات ذہن میں رہے۔ تقوی اور ورع میں فرق یہ ہے کہ تقوی میں، پرہیزگاری میں صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ کیا ہے؟ تقوی ہوتی۔ اور ورع کیا ہے؟ ورع جو مولا فرماتے ہیں الورع جنتن، فرماتے ہیں ورع گناہوں سے اور شبہات سے، دونوں سے ورع بچاتا ہے۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں کوئی شرف و بزرگی اسلام سے بالاتر نہیں ہے، اور کوئی نیکی ورع سے افضل نہیں ہے۔ یعنی تقوی میں کیا ہے؟ صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور ورع میں گناہوں سے بھی بچاتا ہے اپنے آپ کو، اور شبہات سے بھی جو اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ عزیزان من، یہ کیا ہے؟ میں نے ڈھال کی جو پہلے وضاحت کر دی کہ اس وقت جنگی زمانے میں لوگ، یہ جنگی جو پہلوان تھے وہ جنگی لوگ پہنتے تھے۔ یعنی ورع کیا ہوتی ہے؟ ڈھال انسان کے جسم کو بچاتی ہے، اور ورع انسان کے ایمان کو بچاتی ہے۔ یعنی جس کے پاس جو ہے ورع کی ڈھال ہوگی تو اس پر کبھی شیطان حملہ آور نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کر ہی لیا ہے کہ یا اللہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو چاروں طرف سے جو ہے بہکاؤں گا۔ تو یہ کیا؟ اور شیطان نے یہ بھی آگے کہا کہ الا عبادک منهم المخلصین، سوائے جو خالص بندے ہیں ان کو شیطان نہیں بہکا سکے گا۔ تو یہ کیا
تو ہمیں چاہیے، شیطان ہمارے چاروں طرف جو ہمیں حملہ آور ہے تو یہ ورع کی ڈھال لیں تاکہ شیطان کے حملوں سے بچ سکے، جو مولا نے فرمایا کہ الورع جنت۔ اور اس طرح آگے مولا فرماتے ہیں نعم القرین الرضا، آخری جملہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ راضی رہنا قضاء الہی پر، اچھا ہے کیا کس پر؟ خدا کی قدر و قضا پر راضی رہنا۔ آگے مولا فرماتے ہیں الایمان لہو اربعۃ ارکان، اول التوکل علی اللہ، والثانی والتفویض الی اللہ، والثالث والتسلیم لامر اللہ، والرابع والرضا بقضاء اللہ۔ فرماتے ایمان کے 4 ستون ہے۔ ایمان کے کتنے ستون؟ 4 ستون، یہ بات ذہن میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا ستون ایمان کا یہ ہے کہ خدا پر توکل رکھنا۔ جس نے خدا پر بھروسہ کیا، خدا پر توکل کیا، وہ کبھی ناکام نہ ہوگا، وہ کبھی جو ہے شکست خوردہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ فاتح ہوگا، کامیاب ہوگا۔ خدا پر توکل ہونا یعنی جس طرح ہم وکیل کرتے ہیں، بھئی ہمارا وکیل پر دنیاوی اعتبار میں مسائل میں وکیل پر توکل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میرا مسئلہ ہے، اس وکیل کو میں اپنا وکیل رکھ لیتا ہوں، یہ اچھا ہے، یہ مجھے کیس جیتا کے دے گا۔ عجیب فکر انسان ہے کہ عزیزان من، ہمارا ایک بندے پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میری مشکل حل کر دے گا، یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، اور ہمارا اس خدا پر توکل نہیں ہے جو ان تمام اشیاء کا، تمام مخلوقات کا، تمام عقل مندوں کا بھی خالق و مالک ہے۔ تو کیا انما یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو خدا پر توکل کرتا ہے، خدا کو اپنا وکیل بناتا ہے، تو اسی کے لیے خدا ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد فرما دے خدا کے حوالے، نمبر دوسرا جو ستون، خدا کے حوالے اپنے کام کرنا۔ اس کے بعد خدا کے حکم کو ماننا، جو مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کے جو 4 ستون ہیں ان میں سے تیسرا جو ہے خدا کے حکم کو ماننا۔ چوتھا ستون جو ایمان کا ہے، مولا فرماتے ہیں قضاء خدا پر راضی رہنا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی خدا نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہنا، کہ خدا ہمارے بندوں کو، یعنی خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم ستم نہیں کرتا، خدا عادل ہے، جو کچھ کرتا ہے بندوں کی بھلائی میں کرتا ہے، بندوں کی اچھائی میں کرتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ درس ضرور پسند آئے گا، آپ بھی سنیے گا، تمام مومنین تک بھی اس درس کو شیئر کیجیے گا تاکہ تمام مومنین استفادہ حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔